صحابی کون تھے، کیسے لوگ تھے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا حضور کا زمانہ پایا، ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے انتقال بھی کیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کو اور آپ کی صحبت کو جو پا لیا ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا، وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ وہ صحابی ہے۔ وہ خواب کی آنکھوں میں دیکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بیداری کے ساتھ۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک جتنے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے، سب سے اچھے لوگ، ان سب میں کو چن کر کے اللہ نے رسول پاک کا صحابی بنا دیا۔ جو سب سے بہترین انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ اور ان کے متعلق قرآن پاک میں جا بجا آیتیں آئی ہیں صحابہ کے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے ہیں سب کے لیے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ فرمایا۔ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا۔ کون؟ وہ صحابہ کے لیے۔ ان کی صفات بھی اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، مضبوطی تھی ان کے اندر۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں معاملہ شورا سے ہوتا ہے، مشورے سے ہوتا ہے۔ ان کی صفات قرآن پاک میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی جگہ پر رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ آج میں آپ کے سامنے بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا، جو بھی حضور کی شریعت ہے، وہ سب پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا، دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ ہے ہمارے دین کا الصحابۃ کلہم عدول، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک آدمی فلاں صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ اللہ فی اصحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ جانتے ہیں مدینہ کے نواح میں مضافات میں واقع ہے، 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ کا پہاڑ نہیں، 10 کلومیٹر لمبا چوڑا اکھنڈ ایک پہاڑ ہے۔
اس پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خیرات کر دو، حضور فرماتے، اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا، ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اپنے رسول کے متعلق یہ فرماتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانہ خوب صاف ستھرا ہو، ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے، یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، حضور پاک کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں، بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا۔ گھر پاک ہے، جسم پاک پاک ہے، تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں، لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے، 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں۔ تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے، نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر۔ ہاں، ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا، کس بلند مقام پر؟ وہ اپنی قوم کی نہیں، پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، امانتوں کے امین بن گئے، ہر چیز۔ میں آپ کو بتاؤں وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے عاجز ہے، مثالیں لانے سے عاجز ہے۔ ہزار تم آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں، اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق، میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، وہ الگ مسئلہ، لیکن آپ کو بتاؤں ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں، ایک مہمان حضور کے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا؟ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے، میں لے کے جاتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں۔
بیوی نے کہا میاں بتاتے تو، گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس، اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں، آپ ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے، مہمان کا کیا کیا جائے؟ تو سنو، خاتون خود ہی مشورہ دیتی ہیں، یہ صحابہ کا گھر ہے، بیوی خود کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں، میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی، سو جائیں گے بچے، اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، منہ چباتے رہنا، کھانا مت، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا، ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں۔ کیسا طریقہ تھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، آرام کیا۔ صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا، تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے، اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے، گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا، ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا۔ پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ، حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھائے، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہاں ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام، لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگو، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا